الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدیر. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ پاک نے کیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کر رہے ہیں، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ پاک کریں گے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ پاک کا ہے. ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں. اللہ سب کچھ ہے، اللہ پاک کا سب کچھ ہے، اللہ سے ہی سب کچھ ہے. ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں. اللہ پاک کو ہماری کوئی حاجت نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں. اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. اگر ہم گناہوں کے راستے پر چلیں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا. ہمارے عبادت کرنے سے، ہمارے نماز پڑھنے سے، ہمارے روزے رکھنے سے، ہمارے حج کرنے سے، ہمارے ذکر کرنے سے، ہمارے تلاوت کرنے سے اللہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہماری عبادت کا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر ہم اللہ پاک کی نافرمانی کریں تو اس سے اللہ پاک کی عزت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. تو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی چاہت سے ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں.
माशा अल्लाह का, और जो अल्लाह पाक नहीं चाहते वो नहीं होता। वमा लम यशअ लम यकुन, और जो हम चाहते हैं वो भी तब होता है जब अल्लाह पाक की चाहत हमारी चाहत से मिलती है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह यखलुकु मा यशा, अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं पैदा फरमाते हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहते हैं बेटियां अता फरमाते हैं। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहते हैं बेटे अता फरमाते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, जिसे चाहते हैं बेटे और बेटियां इकट्ठे अता फरमाते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहते हैं बाँझ बना देते हैं। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहते हैं बादशाह बनाते हैं। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहते हैं बादशाही छीन लेते हैं। तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहते हैं इज्जत अता फरमाते हैं। व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहते हैं जलील करते हैं। युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहते हैं अजाब देते हैं। यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसे चाहते हैं बख्श देते हैं। यहदी मन यशा, जिसे चाहते हैं हिदायत अता फरमाते हैं। युज़िल्लु मन यशा, जिसे चाहते हैं गुमराह करते हैं। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसे चाहते हैं अमीर बनाते हैं। व यक़दिर, जिसे चाहते हैं गरीब बनाते हैं। यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, जिसे चाहते हैं अपनी ख़ास रहमत अता फरमाते हैं। अल्लज़ी अज़हक, जिसे चाहते हैं हंसाते हैं। व अबका, जिसे चाहते हैं रुलाते हैं। अल्लज़ी अमात, जिसे चाहते हैं मौत की नींद सुला देते हैं। व अहया, और जिसे चाहते हैं ज़िंदगी के कुछ दिन मज़ीद अता कर देते हैं। यफ़अलु मा यशा, जो चाहते हैं करते हैं। फ़अालुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा करते हैं वो चीज़ हो जाती है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, वो जो कुछ करे उससे कोई पूछ नहीं सकता। वहुम युसअलून, लेकिन वो लोगों से पूछेगा। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, तुम्हारी आँख, तुम्हारे कान और तुम्हारे दिल के बारे में अल्लाह पाक तुमसे सवाल करेगा कि आँख का इस्तेमाल कैसे किया, कान का इस्तेमाल कैसे किया और दिल का इस्तेमाल कैसे किया। दिल के अंदर किसकी मोहब्बत पैदा की, दिल के अंदर किसे महबूब बनाया। अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर रख दी या दुनिया की और घर वालों की, बीवी बच्चों की, दुनिया के ओहदे की और जनाब शोहरत इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में रख दी। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, सिर्फ आँख, कान और नाक के बारे में सवाल नहीं करेगा। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हर उस नेमत के बारे में अल्लाह पाक पूछेगा जो नेमत उसने अता की है, उससे कोई पूछ नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये यकीन दिल में बिठाना है कि जो कुछ हुआ अल्लाह पाक ने किया। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह पाक कर रहे हैं और अल्लाह पाक अपनी कुदरत से करते हैं। पहले भी अल्लाह पाक करते थे, आज भी अल्लाह पाक कर रहे हैं और कल भी अल्लाह पाक करेंगे। पूरी कायनात के मालिक अकेले अल्लाह पाक है, पूरी कायनात के खालिक अकेले अल्लाह पाक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीनों का मालिक अकेला अल्लाह। लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीनों का वारिस अकेला अल्लाह। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अकेला अल्लाह। लिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीनों के खजानों का मालिक अकेला अल्लाह। लिल्लाहिल इज़्ज़ा, इज्जत का मालिक अकेला अल्लाह। लिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़,
آسمانوں اور زمینوں کے غیب جاننے والا اکیلا اللہ. ان القوت للہ جمیعا، تمام طاقتوں کا مالک اکیلا اللہ. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کائنات والے اسے عاجز نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، اپنا کام زبردستی اسے کروا نہیں سکتے. وہ اپنی ہر صفت میں کامل ہے، علم میں کامل، اپنے حلم میں کامل، اپنے کرم میں کامل، اپنے جود میں کامل، اپنی عطا میں کامل، اپنی سخا میں کامل، لینے میں کامل، دینے میں کامل. سبحان اللہ، ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے. وہ بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے. نیند تو کیا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اور پوری کائنات کی تنہ تنہا حفاظت کرتا ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، حفاظت کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے. مَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، تھکاوٹ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. اور آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا. آج بھی وہی بارش برساتا ہے، پہلے بھی وہی بارش برساتا تھا. آج بھی سورج کو مشرق سے وہی طلوع کرتا ہے، پہلے بھی سورج کو مشرق سے وہی طلوع کرتا تھا. آج بھی سورج کو مغرب میں وہ غروب کرتا ہے، پہلے بھی سورج کو وہی مغرب میں غروب کرتا تھا. آج بھی چاند اس کے حکم سے منور ہوتا ہے، پہلے بھی چاند اس کے حکم سے ہی روشن ہوتا تھا. آج بھی آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، پہلے بھی اسی کے حکم سے قائم تھا. آج بھی زمین اس کے حکم سے پھٹتی ہے، پہلے بھی اس کے حکم سے پھٹتی تھی. آج بھی زمین سے غلہ اناج اس کے حکم سے نکلتا ہے، پہلے بھی اسی کے حکم سے نکلتا تھا. آج بھی درختوں میں پھل اس کے حکم سے لگتے ہیں، پہلے بھی اسی کے حکم سے لگتے تھے. آج بھی پھلوں میں مٹھاس اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، پہلے بھی اسی کے حکم سے پیدا ہوتی تھی. آج بھی زمین سے خوبصورت پودے اسی کے حکم سے نکلتے ہیں، پہلے بھی اسی کے حکم سے نکلتے تھے. آج بھی پھولوں کے اندر خوشبو اس کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، پہلے بھی اسی کے حکم سے پیدا ہوتی تھی. اور آج بھی جانور بھینس کے اندر، اونٹنے کے اندر دودھ اس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، پہلے بھی اسی کے حکم سے پیدا ہوتا تھا. آج بھی رزق وہی دیتا ہے، پہلے بھی رزق وہی دیتا تھا. یہ مت سمجھیں کہ یہ جو پھل درخت میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ پھل اس درخت سے نکلتے ہیں. ارے بھائی، درخت کو کاٹ کے دیکھو، لکڑیاں ہی لکڑیاں نکلے گی، پھل اندر سے کوئی نہیں نکلے گا. پتا چلا کہ درخت میں پھل لگانے والا اللہ ہے. آج زمین سے غلہ نکلتا ہے، سبزیاں نکلتی ہیں. اس دھوکے میں مت پڑنا کہ زمین کے اندر سے نکلتی ہیں. کھود کے دیکھو، زمین مٹی نکلے گی اور کچھ نہیں نکلے گا. زمین کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا اور بیج کے ذریعے سبزیوں کو اگانے والا اللہ ہے، زمین نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان سے رزق آتا ہے، درخت سے تھوڑی آتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان سے رزق آتا ہے، کوئی زمین سے تھوڑی نکلتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان سے رزق آتا ہے، کوئی دکان سے تھوڑی ملتا ہے. یہ ظاہری آنکھ دیکھتی ہے کہ دکان سے رزق آتا ہے، یہ ظاہری آنکھ دیکھتی ہے کہ بھینس کے پیٹ سے دودھ نکلتا ہے، یہ ظاہری آنکھ دیکھتی ہے کہ شہد کی مکھی سے شہد نکلتا ہے. لیکن آپ شہد کی مکھی کو پکڑیں، اسے کاٹیں، اندر سے شہد نہیں نکلے گا. پتا چلا کہ شہد اللہ کے حکم سے نکلتا.
آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، اس دھوکے میں مت پڑنا کہ بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے۔ آپ کاٹ کے دیکھیں ان کو، اندر سے دودھ نہیں نکلے گا، خون نکلے گا۔ پتہ چلا کہ بھینس کے اندر دودھ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، جانور کے اندر بھینس اوپر سے کالی ہے، سبز رنگ کا گھاس کھاتی ہے، اس کے اندر چارہ بھی پیٹ میں پڑا ہوتا ہے، خون بھی ہے، بدبو بھی ہے، گندگی بھی ہے، اور جو گھاس کھایا ہے اس کا رنگ سبز ہے، اور جو خون ہے اس کا رنگ سرخ ہے، اور پھر اس کے اندر بدبو ہے، لیکن اس کے تھنوں سے صاف شفاف میٹھا ذائقے دار دودھ نکالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اسے چھوڑ کے کیوں در در دھکے کھا رہے ہو؟ یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کامل مکمل دین عطا فرمایا، اور یہی بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اسے حقیقت مت سمجھنا، یہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی خوبصورتیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ عیش و عشرت کے نمونے ایک دن ختم ہو جائیں گے، یہ ایسا حسین نوجوان ایک دن بوڑھا ہو جائے گا، اس کا حسن ختم ہو جائے گا، اس کا جمال ختم ہو جائے گا، کالے خوبصورت بال سفید ہو جائیں گے، اس کی کمر جھک جائے گی، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، سیدھا گھوم نہیں سکے گا، ہاتھ میں لکڑی آ جائے گی، وہ گلاس پکڑ کر پانی پینے کا ارادہ کرے گا، ہاتھ کانپیں گے، گلاس گر جائے گا، پانی گر جائے گا، پانی پی نہیں سکے گا، اتنا بوڑھا ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ایک جگہ پڑا رہ جائے گا، آنکھیں ہوں گی لیکن صحیح دیکھ نہیں پائے گا، کان ہوگا لیکن صحیح سن نہیں پائے گا، پاؤں ہوں گے لیکن چل نہیں پائے گا، دماغ ہوگا لیکن صحیح سوچ نہیں پائے گا۔ ایک دن انسان کے ہر چیز کو فنا ہے، انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا تھا؟ گوشت کا لوتھڑا، خلقنا النطفۃ، پہلے کیا تھا؟ ایک نطفہ، ناپاک نطفہ، بدبودار نطفہ، خلقنا النطفۃ علقہ، وہ تبدیل ہوا، وہ بدل گیا، جمع ہوا خون بن گیا، خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر وہ بدل گیا، اس خون سے گوشت کا لوتھڑا بن گیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، وہ گوشت کا لوتھڑا بدل گیا، اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہو گئی، فکسونا العظام لحما، پھر اس میں اور تبدیلی آئی، اور تغیر آیا، پھر اس کے اندر جناب اللہ پاک نے ہڈیوں کو پیدا فرمایا، فکسونا العظام لحما، پھر تبدیلی آئی، ہڈیوں کے اوپر اور گوشت چڑھ گیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، صورناکم، تمہاری تصویر بنائی، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں یہ کام کیا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، بچے کے اوپر ایک جھلی سی چڑی ہوتی ہے، پھر اس کا اندھیرا، اللہ پاک نے ناپاک قطرے پر اپنی ایسی صنعت دکھائی، اپنی ایسی قدرت دکھائی، اور اس پر ایسا شاہکار بنایا کہ وہ ناپاک قطرہ پھر انسان بن گیا، وہ بولنے لگا، وہ رونے لگا، وہ ہنسنے لگا، وہ دوڑنے لگا، وہ جوان ہوا، وہ وزیر بنا، وہ جناب صدر بنا، وہ بادشاہ بنا، وہ دنیا کا حکمران بنا، پھر اس پہ اوپر پھر وہی اللہ پاک فرماتے ہیں وہ زمانہ لوٹ آیا، وہ بچپن سے یوں بدلتا بدلتا جب عروج کو پہنچا پھر اس کو زوال آنا شروع ہوا۔ فرمایا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، جو بھی چیز عروج پر پہنچتی ہے پھر ایک دن اسے ضرور زوال آتا ہے۔ پھر یہ جو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اخرجکم من بطون امہاتکم، جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو اس کی حالت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، کچھ جانتا نہیں تھا، جاہل تھا۔ پھر یہ جب بوڑھا ہوگا پھر وہ جاہل ہو جائے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا، علم اس کا ختم ہو جائے گا۔ یہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، یہ ہاتھ تو تھے
لیکن پکڑ نہیں سکتا تھا. وہ بوڑھا ہوگا پھر وہی حالت دوبارہ آئے گی، ہاتھ کانپیں گے، ہاتھ ہوں گے لیکن پکڑ نہیں پائے گا. وہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اس کے پاؤں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اب یہ بوڑھا ہوگا پھر اس کے پاؤں سے چلنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، چل نہیں سکے گا. ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اس کے منہ میں دانت نہیں تھے. پھر یہ بوڑھا ہوگا پھر آہستہ آہستہ اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، وہی حالت دوبارہ لوٹ کر آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، پھر اللہ پاک اس کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا. یہ قبر میں پڑے گا جناب، اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. ہاں 1-2 سال تو کچھ لوگ یاد رکھیں گے، کبھی بیٹا جائے گا، کبھی بھائی جائے گا، کبھی رشتہ دار جائیں گے. 1-2 سال کے بعد آپ جائیں قبرستان میں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی قبر کہاں ہے، قبر کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا میں رہنے والا یہ انسان بھی عارضی ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلے اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. احلام نوم او کظل زائل ان اللبیب بمثلها لا یخدع، یہ تو ایک خواب ہے یا چلتا ہوا سایہ ہے. سایہ تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. جس طرح سائے کو دوام نہیں، ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح انسان بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. جس طرح خواب ہے، آنکھ کھلتی ہے تو خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس طرح انسان اس دنیا میں گویا کہ خواب میں ہے، نیند میں ہے. اس لیے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ غفلت کی نیند پڑے ہوئے ہیں، جب مریں گے پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. ہاں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتا چلے گا کہ آدمی گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پہ سوار تھا. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتا چلے گا کہ نماز پڑھنا ضروری تھا یا غیر ضروری تھا. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتا چلے گا کہ دین کی محنت کرنا ضروری تھا یا غیر ضروری تھا. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتا چلے گا کہ بھئی دین کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا یا ضروری نہیں تھا. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی آخرت کا جہان شروع ہو جائے گا، آخرت کا جہان شروع ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت 2 قسم ہے، ایک قیامت صغرا، ایک قیامت کبرا. قیامت صغرا چھوٹی قیامت وہ کیا ہے؟ فرمایا من مات فقط قامت لہ القیامہ، جو مر گیا سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی. اور قیامت کبرا جب وہ وقت آئے گا فرشتہ سور پھونکے گا، سارے انسان اس وقت مر جائیں گے. قیامت میں بھی سوال و جواب اور قبر میں بھی سوال و جواب. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر ایمان عمل والا ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اگر ایمان عمل والا ہوگا تو جواب دے گا نبی محمد الرسول اللہ، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ایمان عمل والا ہوگا تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اگر ایمان عمل والا نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے پائے گا. پھر یہیں سے جزا سزا کا نمونہ شروع ہو جائے گا. عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، چھوٹا عذاب شروع ہو جائے گا، بڑا عذاب تو قیامت میں ہوگا. تھوڑا سا بدلہ شروع ہو جائے گا، بڑا بدلہ تو آخرت میں ملے گا. ایمان عمل والا ہے، قبر روشن ہو جائے گی، منور ہو جائے گی. نماز پڑھتا تھا، نماز قبر میں آ جائے گی. روزے رکھتا تھا، روزہ قبر میں آ جائے گا. زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ قبر میں آ جائے گی. قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کھڑا ہوگا. فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے، تو یہ قرآن اور یہ اعمال اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوں گے، ان کو قریب ہی نہیں آنے دیں گے، دور سے سوال کرنا پڑے گا. اور یہ خوشی خوشی جواب دے گا.
اور آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ خدا نہ خاصہ اگر عذاب کا مستحق ہوا تو فرمایا حفرۃ من حفر النار، قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ آخرت موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان نے جو کچھ کیا، نیک یا بد، اچھا یا برا، چھپ کے کیا یا ظاہر میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا یا تنہائی میں کیا، عبادت کی یا گناہ کیا، یہ سارے اس کے اعمال یہ قیامت کے دن اس کے سامنے کیے جائیں گے۔ اعمال نامہ اس کے سامنے کیا جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اور کہے گا مال ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو میرا ہر کام لکھا ہوا ہے، وہ گناہ وہ کام جو کسی کو پتہ نہیں تھے وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، پھر اس کے عمل کے اعتبار سے جزا سزا ملے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم فرما برداری کرو، ایمان لاؤ، اطاعت گزار بنو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ بھلا اللہ کو عذاب دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو ایک انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اللہ پاک کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس بات کا یقین بٹھانا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت شروع ہو جائے گی، وہ اصل زندگی ہے، اس کو بنانا ہے، اس میں کامیابی اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی، آخرت کی خوشی اصل خوشی، آخرت کی تکلیف اصل تکلیف۔ جو دنیا میں خوش ہے، عیش و عشرت میں ہے، شہرت اور عزت میں، عہدے اور منصب پر قائم ہے، ہر طرف اس کا چرچا ہے، لیکن اگر اس کی آخرت نہیں بنی تو سمجھو یہ ناکام ہے۔ جو دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے گھر ہے، 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن اگر اس کی آخرت بن گئی ہے تو یہ کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ لگا کر، ایک آدمی کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ یہ کیسا آدمی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا اچھا آدمی ہے، عزت والا ہے، مالدار ہے، صاحب فہم و ذکا ہے، عقل مند ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اگر یہ لوگوں کو مشورہ دیں تو لوگ اس کی بات مانیں گے، اگر یہ لوگوں سے اپنے لیے رشتہ طلب کرے تو یہ لوگ اسے رشتہ دینے میں انکار نہیں کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک دوسرا آدمی وہاں سے گزرا، پھٹے پرانے کپڑے، صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں، اگر یہ کسی کو مشورہ دے تو کوئی مانے گا بھی نہیں، اگر یہ بات کرے تو کوئی سنے گا بھی نہیں، اگر اپنے لیے کسی سے رشتہ مانگے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا اس جیسے ہزاروں لوگ
اکٹھے ہو جائیں اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ظاہری عیش و عشرت یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی تو یہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جب مرنے کے بعد، جب آخرت کے جہان میں انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ اصل کامیابی ہے. پورا قرآن مجید آخرت کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے پیارے نبی، آپ نے قیامت کی بات سنی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ شرم کے مارے سر جھکائے کھڑے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں عبادت کر کے تھکایا ہوگا، لیکن وہ دین اسلام کے مطابق عبادت نہیں کی ہوگی، ادیان باطلہ کے طریقے پر انہوں نے عبادت کی ہوگی. تو اللہ کا اصول ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرتا ہے وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. عاملۃ ناصبہ، دنیا میں باطل دین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، کمزور کر دیا ہوگا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اس باطل طریقے پر لگایا ہوگا، باطل اعمال پر لگایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاری ہوگی، تھک گیا ہوگا، تھکاوٹ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، ساری زندگی محنت کی ہوگی، عبادت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، لیکن تسلا نارن حامیہ، جہنم میں داخل ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روم تشریف لے گئے. 2 منزلہ عمارت میں دوسری عمارت پہ کھڑے ہو گئے، کھڑکی کھول کے باہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھا عیسائی ہے، ان کا راہب ہے، وہ نکلا ہے اپنے حجرے سے، بالکل یوں کانٹا بن چکا ہے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، محنت مشقت کر کے اپنے آپ کو اس نے بالکل ختم کر دیا ہے، اور اس کے چہرے سے ہڈیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، گوشت بھی اس کا ختم ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے. آپ اس کو دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں روئے ہیں؟ اس بوڑھے پادری کو دیکھ کر، اس بوڑھے عیسائی کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسے دیکھ کر مجھے قرآن پاک کی یہ آیت یاد آئی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، باطل دین پر اپنے آپ کو تھکایا ہوگا لیکن جہنم میں جائے گا. تسقی من عین آنیہ، پیاس بھی لگے گی لیکن ابلتا ہوا کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا. آپ نے فرمایا جب وہ پانی پیالے میں اس کے سامنے کیا جائے گا تو یہ نچلے کا سارا حصہ پگھل کر اس پیالے میں گر جائے گا، لیکن چونکہ پیاس کی شدت ہوگی پانی پینا پڑے گا، اور جب ایک گھونٹ لے گا تو اندر سے یہ سارے جو اندر کا نظام ہے یہ سب کچھ جو ہے پاخانے کی جگہ سے نکل جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، بھوک بھی لگے گی ادھر لیکن کھانے کو کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی. وہ ایسی نہیں ہوگی کہ بھوک کو مٹائیں، انسانی جان کو کوئی طاقت توانائی بخشیں. لا یسمن، اس سے کوئی کھا کے موٹا تازہ ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا. ولا یغنی من جوع، بھوک ختم نہیں ہوگی اس سے. اور پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، خوش چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، دنیا میں جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، جو دین کی محنت کی ہوگی، اعمال صالح پر چلے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، وہ اپنے اس کام پر، اعمال پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، جنت میں چشمے ہوں گے،
ہم پہاڑوں میں پانی کے چشمے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن جنت کے چشمے، دنیا کے سارے چشمے پہاڑوں والے جمع کیے جائیں، جنت کے چشمے کے پانی کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فیہا سرر مرفوعہ، پلنگ لگے ہوں گے اونچی جگہوں پر، وہاں بیٹھے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، جام بھرے ہوئے ہوں گے، رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، تکیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور جب جنتی جنت میں جائے گا تو انہار من خمر، شراب کی نہریں ہوں گی۔ انہار من عسل مصفا، صاف و شباب شہد کی نہریں ہوں گی۔ انہار من ماء غیر آسن، صاف میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی۔ نہروں کے اوپر گھر بنے ہوں گے، محل بنے ہوں گے، اور جنتی باہر کا نظارہ کرے گا، نیچے نہریں چل رہی ہیں بل کھاتی ہوئی، اس میں مچھلیاں وہ بھی چل رہی ہیں، مچھلیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک مچھلی اوپر یوں ڈبکی لگا کر باہر نکلے گی اور جنتی سے کہے گی یا ولی الرحمن، اے اللہ کے دوست، ترید ان تطعمنی، مجھے کھانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا نعم، ہاں آج میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں۔ مچھلی کہے گی مطبوخن او مشوین، میرا بھنا ہوا گوشت کھانا چاہتا ہے یا شوربے والا سالن کھانا چاہتا ہے۔ جو کہے گا اسی طرح مچھلی سے گوشت کا ایک حصہ نکلے گا، اس کے سامنے پیش ہوگا، وہ کھائے گا، مچھلی ویسی کی ویسی ہو جائے گی، اور پھر تسبیح کرتے ہوئی اس کے سامنے یوں نہریں راستہ بناتی ہوئی بل کھاتی ہوئی چلی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہماری منزل ہے۔ ہم دنیا کے محلات کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے گھر بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا لیتے ہیں۔ 25 سال پڑھتے ہیں، پھر نوکری کرتے ہیں، 50 سال 60 سال میں ریٹائر ہوتے ہیں، کچھ پیسے ملتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں۔ جب گھر بنتا ہے پھر ہم مر جاتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ گاڑیاں دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کارخانے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، زمینیں دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بینک بیلنس دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کچھ بنایا تھا، جو کچھ اپنے لیے جمع کیا تھا، ساری چیزیں دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ کپڑے ہمارے جسم سے اتار دیے جاتے ہیں، کفن پہنا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتا، خالی ہاتھ آدمی قبر میں جاتا ہے۔ بادشاہ بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، غریب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، امیر بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، مرد بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، عورت بھی خالی ہاتھ جاتی ہے۔ اور قبر میں پھر اس کے ساتھ ایک چیز جاتی ہے، وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر اعمال صالح ہیں تو کامیاب ہیں، اگر اعمال صالح نہیں ہیں تو پھر ناکام ہیں۔ یہ ساری بات سمجھانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت فرمائی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور ساری زندگی اسی محنت میں لگ گئے۔ اس کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، گھروں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، ہجرت کرنا پڑی، ہجرت کر دی۔ ہجرت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت گزشتہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، دکان کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، اور جناب اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے اور نکل پڑتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ کیسا مشکل وقت تھا،
कैसे दीन के लिए निकलना मुश्किल था, कैसे दीन की मेहनत करना मुश्किल था। आप ज़रा 1400 साल पहले आप मक्के की गलियों को अपने सामने तस्वुर में ले आएं। हर तरफ कुफार हैं, हर तरफ मुशरिक हैं, हर तरफ तकलीफ देने वाले हैं, मुट्ठी भर सहाबा हैं, न तो ज़ोर से कलमा पढ़ सकते हैं, न तो बैतुल्लाह में नमाज पढ़ सकते हैं, न तो अपनी कोई इबादत ज़ाहिर ज़हूर कर सकते हैं। जो कुछ करना पड़ता है छुपके करते हैं, घर के अंदर करते हैं। बस बाहर जाते हैं, सताया जाता है, तकलीफ दी जाती है, रस्सी बांधकर गलियों में घसीटा जाता है। जनाब ऊपर बड़े बड़े सख्त पत्थर रख दिए जाते हैं और जनाब उन्हें जंजीरें डालकर पाँव में उन्हें कैद कर दिया जाता है, सजाएं दी जाती हैं और तीर मारकर, नेज़े मारकर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। सख्त गर्म अंगारों पर उन्हें लिटा दिया जाता है और उनकी पीठ से सारा गोश्त जल जाता है, वो खून से वो अंगारे बुझते हैं, लेकिन वो दीन की मेहनत को नहीं छोड़ते। वो कैसा मुश्किल हुक्म था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया, अब दीन की सरबुलंदी के लिए हुक्म आ चुका है, वक्त आ चुका है, तुमने कुर्बानी देनी है। क्या तुम कुर्बानी के लिए तैयार हो? घर छोड़ने के लिए तैयार हो? मक्के जैसी सरजमीन छोड़ने के लिए तैयार हो? अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार हो? अपने कारोबार छोड़ने के लिए तैयार हो? अपनी जमीनें छोड़ने के लिए तैयार हो? सबने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए, हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। फिर क्या 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 तकलीफें पेश आई। सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूम से आया था। जब हिजरत का हुक्म हुआ, जब ये आयतें नाजिल हुई कि अब अल्लाह के रास्ते में हिजरत करनी है, मक्के से मदीने जाना है, 450 किलोमीटर दूर सफर करना है, कोई सड़कें बनी हुई नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं है, या तो गधों का सफर है, खच्चर के ऊपर सफर करना है, या जनाब ऊंटने के ऊपर सफर करना है, और वो भी किसी के पास सवारी भी नहीं है, न किसी के पास ऊंटनी है, किसी के पास घोड़ा नहीं, किसी के पास खच्चर नहीं, कोई किसी के साथ सवाल करके एक ही ऊंट पर 3-3 4-4 आदमी जा रहे हैं और छुप छुप के जा रहे हैं। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत का हुक्म आया तो उसने कहा, अब मैंने हिजरत करनी है, अल्लाह पाक के लिए घर को छोड़ना है, मक्के को छोड़ना है। अब देखें, हम भी हिजरत करते हैं, अल्लाह के लिए निकलते हैं। हमारी तश्कील कभी कराची में होती है, कभी पंजाब में होती है, कभी सरहद में होती है। हमारी तश्कील के लिए सड़कें बनी हुई हैं, जनाब रास्ते बने हुए हैं, जनाब रात के टाइम सफर करो तो रास्तों पर, रोडों पर लाइटें लगी हुई हैं, जनाब चौकियां बनी हुई हैं, जनाब पुलिस की गाड़ियां हमारी हिफाजत के लिए जगह जगह पर खड़ी हैं। रास्तों का पता है, पता चल जाता है कि यहाँ से इधर मुड़ना है, वहां से इधर मुड़ना है, शहर आ रहा है, गाड़ी आहिस्ता करें, यहाँ से तेज चलें, यहाँ से जानवरों के उतरने का खतरा है, अंदेशा है, जंगली जानवर दरिंदे यहाँ से गुजरते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। नहीं बैठे बैठे फोन कर देते हैं, भाई हमारी तश्कील फलां इलाके में हुई है, वो इलाका ठीक है, सख्त सर्दी तो नहीं है, गर्मी तो नहीं है, जनाब वहां पर काम है या नहीं है, काम के वाकिफ लोग मौजूद हैं या नहीं है। थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, 1400 साल पुराना वो जमाना याद करें जिस तरह साहबे किराम ने दीन की मेहनत की और हिजरत की। फिर देखें हमारी हिजरत में और उनकी हिजरत में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इतनी आसान हिजरत हो गई आज, इतना आसान दीन का काम हो गया है आज कि वो आसान काम करने के लिए भी हम तैयार नहीं है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले हैं। वो जब रूम से आए थे तो फिर मक्के में रह गए, वहाँ कारोबार वगैरह करते थे। अब जब हिजरत का हुक्म हुआ तो जनाब जो कुछ उसने वहाँ कमाया था, वो साजो सामान, वो पैसे, वो दिरहम दीनार, वो माल, वो सोना, वो चांदी, कोई बिस्तर, कोई सवारी, सब पे ऊँटनी पे सवार होके जा रहा है छुप छुप के, और जनाब जा रहा है। रास्ते में काफिरों ने पकड़ लिया, कहने लगे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम आए थे कंगाल थे, मक्के में आए थे मुफलिस थे, फकीर थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, यहाँ रहे, कमाया, सोना चांदी दिरहम दीनार, इतना माल, सवारी, और अब जहाँ से माल लेके तुम जाना चाहते हो, ये कैसी तुम्हारी खुशफहमी है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर मैं सवारी भी तुम्हें दे दूं, बिस्तर भी तुम्हें दे दूं, सोना भी दे दूं, दिरहम दीनार भी दे दूं, जो कुछ मेरे पास है,
صرف تن کے کپڑے میرے پاس رہنے دیں، باقی سب میں تمہیں دے دوں، پھر چھوڑو گے؟ پھر مجھے چھوڑو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پھر چھوڑیں گے۔ سواری دے دی۔ سفر کتنا کرنا ہے؟ 450 کلومیٹر۔ سواری دے دی، پیسے دے دیے، درہم دینار دے دیے، مال و متاع دے دیا، جسم کے کپڑے رہ گئے، خالی ہاتھ چل پڑے۔ کیسے پہنچے ہوں گے؟ ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو ہم تشکیل میں نہیں جاتے، ہماری نظر ہوتی ہے کس پر؟ سواری پر، پیسے پر، سامان پر۔ وہ اللہ کے سچے بندے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، دین کی محنت کو انہوں نے مقصد بنایا تھا۔ اچھا، سوچتے ہیں کہ جب سواری بھی نہیں رہی، کرایہ بھی نہیں رہا، بستر بھی چلا گیا، اب تو نہ جانے کا عذر موجود تھا، اب واپس چلے جاتے، کہتے اب تو میں کیسے جاؤں؟ سواری نہیں، پیسے نہیں، کپڑے نہیں، بستر نہیں، کیسے جاؤں؟ لیکن عذر پیش نہیں کیا، سب کچھ دے دیا، خالی ہاتھ چل پڑے۔ کیسے پہنچے ہوں گے؟ جب مدینے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ خوش ہوئے، آپ نے اطمینان کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا صہیب نے سب کچھ دے کر بھی اس سودے میں نفع کمایا ہے، نقصان نہیں کھایا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے صحابی ہیں، بیمار ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلنے سے بھی لاچار ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اس آیت میں بتایا گیا جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس وقت ہجرت سب کے لیے فرض تھی۔ اب اس بوڑھے صحابی نے، بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا، جب اس نے یہ بات سنی، یہ آیت سنی کہ جو ہجرت نہیں کرے گا دین کی سربلندی کے لیے، جو گھر کو نہیں چھوڑے گا تو جہنم میں جائے گا، تو وہ پریشان ہوا، فوراً بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو بیٹے، میں بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، لیکن مجھے مدینے کا راستہ پتہ ہے، میں مدینے پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا ہوں، جب مجھے راستے کا پتہ ہے تو میرے پاس نہ جانے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں چل نہیں سکتا، اب تم ایسے کرو، مجھے ایک چارپائی پر ڈالو، مجھے مدینے لے چلو، میں نے ہجرت کرنی ہے، میں نے دین کی سربلندی کے لیے، اب میں نے ایک لمحہ بھی مکے میں نہیں گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو میں مر جاؤں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ بوڑھے باپ کو بیٹوں نے چارپائی پہ اٹھایا، چل رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تیغم، وہاں پہنچے تو روح قفس سے ان سری سے نکل گئی، روح پرواز ہو گئی، فوت ہو گئے۔ ادھر ان کے جسم سے روح نکل گئی، ادھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اور جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، جب بیٹوں نے جا کے کارگزاری سنائی کہ ہمارے بوڑھے والد نے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو چارپائی پر ڈلوا کر ہجرت کی، راستے میں فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بڑے متاثر ہوئے اور اطمینان کا اظہار کیا کہ اس نے
اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا ہے۔ ادھر آپ نے یہ بات سنی ہے، ادھر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے پیارے نبی، جو تیرا امتی اپنے گھر کو چھوڑے گا، ہجرت کرے گا دین کی سربلندی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اگر وہ راستے میں مر جائے گا تو یقین کر لو کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر پکا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ آسان نہیں تھا ہجرت کرنا، آسان نہیں تھا دین کی محنت کرنا۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کو قربان کیا، بیوی بچوں کو تنہا کر دیا، بیویاں بیوہ ہو گئی، اولاد جو ہے یتیم بن گئی، سب کچھ چھوٹ گیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے دین پر چلنے کو، دین کی محنت کرنے کو اپنا مقصد بنایا تھا۔ جو آدمی کس چیز کا مقصد بنا لیتا ہے، کوئی مقصد اس کے دل میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک مقصد بنایا، ایک خیال بنایا، ایک خاکہ بنایا کہ بھائی میں نے اپنی اولاد کے لیے جو ہے سوسائٹی میں جو ہے ایک بنگلہ لینا ہے، تو اس کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے۔ پھر وہ محنت کرتا ہے، وہ دن کو محنت کرتا ہے، وہ رات کو محنت کرتا ہے، وہ اتوار کی چھٹی نہیں کرتا، وہ جمعے کی چھٹی نہیں کرتا، کھانا بھول جاتا ہے، گرمیوں میں پسینہ اس کا بہتا ہے، جناب راتوں کی نیندیں اس کی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ سب کچھ کر جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک مقصد بنایا ہوتا ہے، بنگلہ لینا ہے، وہ تیار کرنا ہے بچوں کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے بنگلے بنانے کو، گھر بنانے کو مقصد نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو دین کی محنت کو مقصد بنایا تھا، آخرت کو مقصد بنایا تھا، انہوں نے تو اللہ کی رضا کو مقصد بنایا تھا، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقصد بنایا تھا۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہجرت کا حکم ہوا تو ان دونوں نے مکے سے ہجرت شروع کر دی، چھپ چھپ کے ہجرت کرتے تھے۔ کافروں کو پتا چلا، وہ پیچھے آ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے، تو حضرت ہشام جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور اس کو واپس لے آئے، قید تنہائی میں ڈال دیا، کمرہ بند کر دیا، کبھی کبھی وقت پہ تھوڑا کھانا اس کو دے دیتے تھے۔ اور جو دوسرا صحابی تھا حضرت عیاش، وہ ان سے بچ کر کسی نہ کسی طرح وہ مدینے پہنچ گیا۔ ابو جہل اس کے پیچھے پیچھے، وہ بھی مدینے پہنچ گیا۔ دیکھیں ایک ایک آدمی کو ہجرت سے روکنے کے لیے وہ کتنا بڑا سفر کرتے تھے، یہ کتنی مشکل تھی اس وقت ہجرت کرنا۔ وہ پیچھے پیچھے پہنچ گیا، اس کے 450 کلومیٹر سفر کر کے اس ایک صحابی کے پیچھے پہنچ گیا، اور اس کو پکڑنے کے لیے اس نے ایک چال چلی، ایک سازش بنائی، اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کو مکہ واپس لانے کے لیے اس نے ایک ترکیب بنائی۔ اس نے کہا کہ عیاش کوئی بات نہیں، تم یہاں آ چکے ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے تم پہنچ گئے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہی تم وہاں سے نکلے، تمہیں تو پتا ہے کہ تمہاری والدہ بوڑھی بیچاری بیمار تھی، اس نے تو بہت رونا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، اب وہ کہتی ہے میرے بیٹے کو واپس لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو جب اس نے والدہ کا سنا تو اس کا دل نرم پڑ گیا، اور اس نے کہا اب تو میں ہجرت کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کوئی بات نہیں، والدہ سے ایک بار مل تو لو، اس کے بعد واپس آ جانا۔ تو یہ ان کے چال میں آ گیا، جیسے ہی اس کو واپس لے آئے، راستے میں ہی اس کو باندھ دیا، زنجیر باندھ دی، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور مکے جا کر اس کو ایک گھر میں، ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا، وقت پہ کبھی تھوڑا بہت کھانا بھیج دیتے۔
وہاں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عیاش ہجرت کر کے آیا تھا، مدینے پہنچا تھا، لیکن ابو جہل دھوکہ دے کر اسے واپس لے گیا ہے اور اس کو قید کر دیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع کیا۔ جب حالات سخت ہو، مشکل ہو، پریشانیاں ہوں، تو پھر فجر کی نماز میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ اسی طرح مختلف دعائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کی ہلاکت کے لیے اور حضرت عیاش کی آزادی کے لیے نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ روزانہ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فضل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عیاش کے حق میں قبول ہو گئی اور اسے وہاں سے آزادی ملی۔ بس جیسے ہی اسے آزاد کیا گیا، اس کے ہاتھ سے اس کے ہتھکڑیاں کھولی گئیں، پاؤں سے بیڑی کو نکالا گیا، کمرے کا تالا کھولا گیا، وہ گھر نہیں گیا، وہ رشتہ داروں کے پاس نہیں گیا، فوراً اس نے مدینے کا رخ کیا، جیسے تیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اس کی قربانی سے بڑے متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ساری دعائیں عطا فرمائی۔ یہ حال تھا اس وقت۔ ایک ساتھی نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے ایک صحابی کی زیارت کی۔ آج کے ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے صحابی کی زیارت کی، تو اس نے صحابی سے کہا کہ آپ تو اللہ کے بڑے ولی ہیں، آپ تو بڑے بزرگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے تو بڑی قربانیاں دی، آپ نے ہجرت کی، آپ نے مشقت کے ساتھ سفر کیا، بڑی تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، سفر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی راستے بنے ہوئے نہیں، کوئی روڈ بنے ہوئے نہیں، کوئی کار گاڑی نہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں، سائیکل نہیں، جہاز نہیں، بڑے مشکل حالات میں تم نے دین کا کام کیا، تم تو ہم سے بازی لے گئے۔ آج کے آدمی نے خواب میں صحابی سے یوں کہا، پھر یہ بھی بتایا کہ آج تو ہمارے مزے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، جناب گاڑیاں ہیں، جو پہلے سالوں میں سفر ہوتے تھے آج مہینوں میں ہو رہے ہیں، جو مہینوں کے سفر تھے دنوں میں ہو رہے ہیں، جو دنوں کے سفر تھے وہ گھنٹوں میں ہو رہے ہیں، جو گھنٹوں میں سفر ہوتے تھے وہ منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ تیز ترین گاڑیوں میں ایسیاں، ٹھنڈک، گاڑیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، راستے میں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، دن کو بھی روشنی، رات کو بھی روشنی کا انتظام، کوئی پریشانی نہیں، فون لگے ہوئے ہیں، ایک ادھر ہی بیٹھے پوری دنیا میں رابطہ کر سکتے ہیں، حالات جان سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں تو ایسے نہیں تھا، ہمارے زمانے میں تو بڑی آسانیاں ہیں، آپ تو ہم سے آگے نکل گئے، آپ نے تو بڑا اجر کما لیا۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے پھر پتہ ہے کیا جواب دیا؟ صحابی نے کہا، ارے بھائی اجر تو تم ہم سے زیادہ لے گئے، آپ نے تو ہم سے زیادہ کما لیا۔ تو اس نے کہا کیسے؟ کہا بھائی ہمارے وقت میں روڈ نہیں بنے ہوئے تھے، سواریاں نہیں تھی، تو ہم دور نہیں جا سکتے تھے، زیادہ سفر نہیں کر سکتے تھے، گاڑیاں نہیں تھی، تمہارے پاس راستے ہیں، روڈ ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، تم تو دور دور تک پہنچ گئے ہوگے، تم نے تو بہت زیادہ دین کی محنت کی ہوگی، تم تو ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہوگے۔ یہ تھا صحابی کا جذبہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا اور دین کو سیکھنا اور دین پر عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اے مسلمانوں تم میں سے ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے،
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی رہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے، امر بالمعروف کرتی رہے، نہی عن المنکر کرتی رہے، نیکی کی ترغیب دیتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے، جناب دین کی محنت کو پھیلاتی رہے، کرتی رہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب یہ جماعت دین کی محنت کرے گی، امر بالمعروف کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی، تو یہ جماعت ہر زمانے میں کامیاب جماعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کامیابی کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ امر بالمعروف کی شرط لگائی ہے اور نہی عن المنکر کی شرط لگائی ہے۔ آج بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دین کی محنت کریں گے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب بنائیں گے۔ آج جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں ان سب حالات کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا، اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ایسے سخت حالات آج ہمارے اوپر آئے ہیں۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور جناب ایک وقت کھانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بجلی کے بل مہنگے، گیس کے بل مہنگے، ہر طرف ایک مہنگائی کا طوفان ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی، مہنگائی ہوتی رہی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، ہر زمانے میں ہر صدی میں مہنگائی ہوتی ہے، ہر صدی میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا گیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انڈیا میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت جی بہت پریشان ہیں، حکومت نے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، اب کیا کریں، پریشان ہیں، بھلا ہم باہر نکلیں، مظاہرے کریں، حکومت کے خلاف نعرے لگائیں اور جو ہے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں، باہر نکلیں، مظاہرے کریں، کیا کریں آپ بتائیں؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور پیارے انداز میں سمجھایا کہ بھائی دیکھو، چیزیں اللہ پاک کے قبضے میں ہیں اور چیزوں کی قیمتیں اللہ پاک کے قبضے میں ہیں۔ چیزیں اللہ پاک ہی سستی کرتے ہیں اور چیزیں اللہ پاک ہی مہنگی کرتے ہیں۔ سستی چیزیں تب ہوتی ہیں جب اللہ کا امر ہوتا ہے، مہنگی تب ہوتی ہیں جب اللہ کا امر ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں اعمال صالحہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں چیزوں کو سستا کر دیتا ہے، قیمتیں سستی ہو جاتی ہیں۔ اور جب انسان اعمال صالحہ چھوڑ دیتا ہے، دین پر چلنا چھوڑ دیتا ہے، چیزیں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے۔ تو ایسے کرو، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، رزق حاصل کرنے کے لیے اونچے طریقے، غلط طریقے اختیار مت کرو، بلکہ یوں کرو کہ اپنی زندگی میں دین لے آؤ، اعمال صالح لے آؤ، دین کی محنت کرو۔ جب دین کی محنت کرو گے، چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ چیزوں کی قیمت کو سستا کر دے گا، تمہارے لیے ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ چاہے لاکھ مظاہرے کرو، اگر تمہاری زندگی میں دین نہیں ہے، دین کی محنت نہیں ہے، اعمال صالح نہیں ہے، کبھی تم چیزوں کی مہنگائی کو سستا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ کے تم اللہ پاک سے سب کچھ لے سکتے ہو، بارش برسا سکتے ہو، نماز پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی مشکل پہنچے اور وہ مشکل ختم نہ ہو رہی ہو، تکلیف جانے کا نام نہ لے رہی ہو اور وہ پریشان ہو جائے، ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں، تو ایک دروازہ اللہ کا کھلا ہوتا ہے۔ اس بندے کو چاہیے وضو کرے، نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ العرش العظیم، الحمدللہ
لا الہ الا اللہ، یہ پوری صلاۃ الحاجت کی ایک دعا ہے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھے، رو رو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا وہ مسئلہ ہے جس کا حل نماز میں موجود نہیں ہے؟ مسئلہ ہمارے اندر ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں، نماز کو اس طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھیں گے یقین کے ساتھ بنا کر، اور پھر نماز کی محنت بھی کریں گے اور لوگوں کے اوپر بھی نماز کی محنت کریں گے۔ اللہ پاک اس محنت کی برکت سے ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری کامیابی، ہمارے گھر والوں کی کامیابی، ہمارے بیٹوں کی کامیابی، بیٹیوں کی کامیابی یہ کسی عہدے میں نہیں ہے، دنیاوی منصب میں نہیں ہے، کسی بڑی ڈگری میں نہیں ہے۔ یہ اگر ہے تو دین پر چلنے میں ہے، دین کی محنت کرنے میں ہے۔ اگر ہم دین کی محنت کریں گے، اللہ پاک نے جس طرح آج سے پہلے دین پر چلنے کی وجہ سے لوگوں کو کامیاب کیا تھا، اللہ پاک ہمیں بھی دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب کریں گے۔ نہ صرف ہمیں کامیاب کریں گے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو کامیاب کریں گے۔ اور یہ دین آیا ہے محنت سے، محنت ہوگی تو دین باقی رہے گا۔ صحابہ کرام نے نماز سیکھی تھی، پھر اس کے بعد یوں نہیں کیا تھا کہ صرف اپنی نماز پڑھتے تھے بس۔ صحابہ کرام نے حج کرنا سیکھا تھا، پھر یہ نہیں کہ اپنا حج کر کے بیٹھ گئے تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا، پھر یہ نہیں تھا کہ اپنے صرف خود ہی تلاوت کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو نماز سکھائی تھی، نماز سکھانے کی محنت کرتے تھے، دوسروں کو قرآن پڑھانے کی محنت کرتے تھے، دوسروں کو اعمال صالحہ پر لانے کی محنت کرتے تھے۔ اس کے لیے گھروں کو چھوڑتے تھے، کاروبار کو چھوڑتے تھے، اس کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑتے تھے، نکل پڑتے تھے اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے، اور کبھی بہانہ بناتے تھے تجارت کا بہانہ کر کے غیر مسلم علاقے میں چلے گئے، وہاں تجارت کی اسلامی طریقے پر امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء والصلحاء والصدیقین والشہداء۔ امانت دار تاجر، سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان صدق ینجی والکذب یہلک، یاد رکھو تجارت کرنے والوں، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک تین چیزوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، ان سے منہ موڑ لیں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی سامان کو اور اپنی چیز کو بیچتا ہوگا۔ 2 روپے کا نفع تو آ جائے گا لیکن آخرت بگڑ جائے گی۔ 2000 مزید تو کما لیں گے، گھر میں بے برکتی آ جائے گی۔ 2 لاکھ مزید تو مہینے میں، سال میں بڑھ جائیں گے، لیکن آخرت کا خسارہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں تو وہ دین پر چلنے کی وجہ سے ملے گی، اور دین ہماری زندگی میں محنت سے آئے گا۔ وہ محنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ محنت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی میدان میں اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے، وہ محنت جس محنت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سر مبارک پر پتھر پڑے تھے، وہ محنت جس محنت کی وجہ سے طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا تھا، وہ محنت جس محنت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسا پیارا شہر چھوڑنا پڑا تھا، وہ محنت جس محنت کی وجہ سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ محنت جس محنت کی وجہ سے حضرت عمار بن یاسر کے والد کو شہید کیا گیا تھا، وہ محنت جس محنت کی وجہ سے حضرت خباب کی پیٹھ کو جلتے
हुए अंगारों से जलाया गया था। वो मेहनत, जिस मेहनत की वजह से सहाबा किराम को गरम तेल की कढ़ाइयों में तला गया था, पकोड़े की तरह उन्हें यूं कोयले की तरह वो जल गए थे। वो मेहनत जो सहाबा किराम ने अपना मकसद बनाई थी, वो मेहनत अगर हम करेंगे उसी जज्बे के साथ, उसी फिक्र के साथ, उसी गम के साथ, तो यकीन कर लें अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। दुनिया में भी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और मरने के बाद कामयाबी हमारा इंतजार करेगी। तो इसके लिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह पाक के रास्ते में निकला जाता है। 4 माह लगाकर इस मेहनत को सीखा जाता है, मकाम पर सारी मेहनत की जाती है। ये 4 माह लगाना, देखो हमारी जिंदगी में कितने 4 माह आ गए, साल में 3 मरतबा 4 माह आते हैं। अगर किसी की जिंदगी बालिग होने के बाद 15 साल के बाद अगर वो 25 साल का हो गया तो उसकी जिंदगी में गोया कि 30 मरतबा जो है 4 महीने आ गए। अगर वो 35 साल का हो गया बालिग होने के बाद तो उसकी जिंदगी में 60 मरतबा जो है 40 महीने जो है ना वो 40 दिन आ गए, ये 4 महीने आ गए। अगर किसी को 40 साल की जिंदगी मिली तो यूं हिसाब करते जाएं कि हर 10 साल के बाद 30 दफा 4 महीने हमारी जिंदगी में बढ़ते चले जाते हैं। हजारों सैकड़ों हमारे 4 महीने दुनिया में लग जाते हैं, बीवी के साथ रहने में लग जाते हैं, बच्चों के साथ रहने में लग जाते हैं, जमीन का काम करने में लग जाते हैं, दुकान पर मेहनत करते हुए लग जाते हैं, हंसी खुशी दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हुए, यूं घूमते फिरते और जनाब पिकनिक मनाते हुए, ऐशो इशरत करते हुए, दुनिया घूमते हुए, सैर तफरी करते हुए, मजे लेते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक मर्तबा अगर हम 4 माह अल्लाह पाक के रास्ते में लगाएंगे, यकीन करें जिस तरह ना 4 महीने का बेटा माँ की पेट में जब वो 4 महीने का बच्चा होता है तो उसके अंदर जिंदगी की रमक शुरू हो जाती है, इस तरह जब बंदे 4 महीने लगाता है उसकी जिंदगी में ईमानी जिंदगी की रमक दौड़ उठती है और ईमानी जिंदगी बेदार होती है। फिर ईमान पर चलना, ईमान के आमाल करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसके लिए सारे साथी तैयार हैं इंशाअल्लाह। जिन जिन साथियों ने तवज्जो से बात सुनी है, अब उनसे दरखास्त है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए उठने की फिजा न बनाएं, इस तकाजे सुने और तकाजे सुने इरादे लिखवाएं। इंशाअल्लाह दुआ होगी, नमाज के लिए इंशाअल्लाह वक्त दिया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ के बाद उठे इंशाअल्लाह। फरमाए भाई, हिम्मत फरमाए, नकद 4 माह अल्लाह पाक के रास्ते में, हिम्मत फरमाए माशाअल्लाह, हिम्मत कयो अदा। भाइरनि खां गुज़ारिश आहे त आख़िर वक़्त इंशाअल्लाह वेहनि, अल्लाह पाक खां दुआऊं घुरनि। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह असांखे दीन जी महिनत जे लाइ क़बूल फरमाए, सभु फ़ज़ाइल असांखे मिलंदा इंशाअल्लाह। हिम्मत फरमाए भाई माशाअल्लाह, नकद 4 महीने कल से। जी सही, देखो ये सारी चीज़ें करने से हैं कि सारे फ़ज़ाइल मिलेंगे, जैसे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अल्लाह पाक ने अता फरमाए, बाद में दीन की मेहनत करने वालों को अता फरमाए, अल्लाह पाक मुझे और आपको भी अता फरमाएंगे। हिम्मत फरमाए इंशाअल्लाह। जी साईं, बैठे रहें, अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो रहें। आखिर में अल्लाह पाक परवाना अता फरमाएंगे। उलमा कराम फरमाते हैं बख्शिश का परवाना मिलेगा। और मेरे दोस्त लोगों, हर आदमी इसी मेहनत की वजह से आखिर में बख्शिश की तमन्ना है, वो अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर यहाँ बैठने की बरकत से अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। हिम्मत फरमाए माशाअल्लाह। जिन भाइयों के 4 माह लगे हुए हैं, अगर इस साल का सालाना चला न लग सका है तो वो हिम्मत कर फरमाए इंशाअल्लाह। चलो भाई, थोड़ी तैयारी के लिए आइंदा शब जुम्मा तक 4 महीने इंशाअल्लाह, 40 दिन अपने और बाकी जमात बना के इंशाअल्लाह 4 माह की। जी, ये दिसंबर ख़त्म होने से पहले बाडरा से जमात 10 तारीख़ को, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह आसान फरमा। ऐसे भाई पूरे इलाके से ॿुधायो अदा, पंहिंजे मस्जिद खां, पंहिंजे इलाके खां, पंहिंजे शहर खां इहो वेहण इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खां वॾा दर्जा अल्लाह पाक तव्हां असांखे अता फरमाईंदो। इहो वेहण अल्लाह पाक असांखे ऐं हिन महिल जेको वेहणो आहे न, इहो थोरो कुर्बानी वारो आहे। बयान जो मक़सूद इहो ई आहे न दा, ये गाय बयान तरगीब ॾियणु, फ़ज़ाइल ॿुधाइणु, इन ॻाल्हि जे लाइ त असां दीन जी महिनत जे लाइ पंहिंजे पाण खे पेश कयूं। जी फरमाए भाई माशाअल्लाह। लते देरे से जमात